وہ آقا علیہ السلام کا ارسال، حضور کا مرسل ہونا، حضور کا صاحب شریعت ہونا، آقا علیہ السلام کا تلوار اٹھا کے آنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہمارے لیے۔ یہ 3 جھنڈے حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے تھے، اس لیے دیکھے تھے کعبے کی چھت پر جھنڈا میرے آقا علیہ السلام کا مطلب کیا تھا؟ یہاں سے کفر ختم ہوگا، شرک ختم ہوگا، بتوں کو نکالا جائے گا، یہاں پہ جھنڈا جو ہے وہ ناموس توحید کا اور ناموس رسالت کا لہرائے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت نہیں دکھائی دے رہی، تیرے جھنڈے کیا کریں گے بھلا بتا ذرا؟ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کے لیے تم نے لوگوں کو تیار نہیں کیا، تو بتاؤ تمہارے یہ جلسے، تمہارا یہ میلاد، تمہاری یہ دھمال چوکڑی کسی کام کی نہیں ہے۔ بھی تمہارا بنا نماز کے میلاد بھی تمہارا قبول نہیں ہے۔ غوث پاک نے لکھا ہے، میرے امام نے لکھا ہے، اور جو بندہ فرض چھوڑنے والا ہو اس کے نفل قبول نہیں ہوتا، یہ تو پھر مستحب چیز ہے۔ پورا سال شریعت کا نام کو نہیں، میلاد شریف کے دن جناب عاشق رسول بن کے باہر آ گئے۔ میلاد بڑھتا جا رہا ہے اور اطاعت رسول اللہ علیہ السلام کی نظر ہی نہیں آتی، سیرت حضور کی نظر ہی نہیں آتی۔ مخلص وہی ہوتا ہے جو اطاعت شعار ہو۔ جب تک ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح نہیں کر لیتے، سمجھے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا صراط علی مستقیم۔ اس آیت مبارکہ میں خلاق کائنات نے ابلیس ملعون کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قال هذا صراط علی مستقیم، میں کہ یہ ہے وہ راستہ جو میری طرف آنے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں سب لوگوں کو راہ حق سے ہٹا دوں گا سوائے مخلص لوگوں کے، سوائے مخلص لوگ جو ہوں گے ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا، تو وہ تیرے رہ جائیں گے، باقی سب لوگ میرے پیروکار بن جائیں گے، ان کو میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا۔ تو مخلص کون ہے؟ مخلص جیسے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جو بھی حکم دیا، کبھی انہوں نے آگے سے یہ نہیں پوچھا کہ مولا یہ حکم دیا کیوں ہے، سمجھ آیا نا جی؟ جیسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر فرمائیں تو ہم دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے۔ ہیں جی، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے اتنا ایمان ان کے اندر پختہ ہوا تھا، اتنا ایمان بلند ہوا تھا کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان بدر جیسا مارکہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دے گا۔ ایک طرف والد کھڑے ہوئے ہیں، دوسری طرف ان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کس طرف ہیں؟ آپ ادھر ہیں، آپ کا بیٹا وہ دوسری جانب کھڑا ہوا ہے۔ اس طرح کر کے ماموں ادھر ہیں تو بھانجا ادھر ہے، ہاں جی، چاچا ادھر ہیں تو بھتیجا ادھر ہے۔ اس طرح کے معاملات تھے۔ قربان جائے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی نے بھی پس و پیش سے کام لیا ہی نہیں ہے، ہاں جی۔ جب تعلق باندھ لیا امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو پھر یہ تعلق کس کام کے ہیں، کس کھاتے کے ہیں جی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان حاضر خدمت ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا ایسے مجمع میں کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے آپ کا صاحب بڑی محبت ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے محبت ہے تو پھر جا اپنے والد کو قتل کر کے دکھا مجھے۔ اس نے بنا پوچھے کہ یا رسول اللہ اس کا گناہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، نہیں، دوڑ لگا دیا۔ آقا علیہ السلام میں واپس آؤ، واپس آیا۔ میں کہاں جا رہے ہوں؟ انہوں نے کہا یہ والد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام میں کیوں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، آپ کا حکم ہو گیا تو پھر کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں کہ بیٹھ جاؤ، تمہارا امتحان ہو رہا تھا، سمجھایا نا جی؟ جب کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت اختیار کر لی، اصل میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ایمان کی حقیقی حلاوت تھی وہ پائی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا نا کہ حبیب النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق حاصل ہے۔
ان سے بھی زیادہ حق حاصل ہے، اور ان کے آقا علیہ السلام کا حق ان کے والد کے حق سے مقدم ہے، آقا علیہ السلام کا حق ان کی والدہ کے حق سے مقدم ہے، ان کی بیوی بچوں کے حق سے مقدم ہے، ایک ایک کے حق سے مقدم حق کسی کا ہے تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام کا ہے جی۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام کی جب بات آ گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہاں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو پھر وراء الورا ہے یار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پہ امام الانبیاء علیہ السلام نے کبھی سوال نہیں کیا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کبھی سوال نہیں کیا یا اللہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے، سمجھا نا جی۔ مخلص وہی ہوتا ہے جو اطاعت شعار ہو، اطاعت کرنا اس کا شعار بن جائے، اس کی علامت بن جائے۔ علامت کیا ہے؟ شعار کیا ہے؟ شعار یہ ہے یار یہ بس ہے ہی اسی جگہ، کرتا ہی یہی کام ہے بس، کبھی اس نے نہ نہیں کی، کبھی اس نے پوچھا نہیں کہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے۔ جب تک آپ جو ہے، میں سچی کہہ رہا ہوں، جب تک ہم لوگ اپنے بچوں کی تربیت خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح نہیں کر لیتے، سمجھے ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ آج ہمارے بچے جو ہیں وہ نعوذ باللہ، ہمارے پہلے تو یہ حساب تھا کہ پیر کے حکم پہ جان دیتے تھے، خدا رسول کے حکم سے پیچھے ہٹتے تھے۔ آج معاملہ جو ہے وہ اس سے بھی کہیں آگے چلا گیا ہے، انہیں خدا رسول کا حکم بالکل کوئی وقت نہیں رکھتا، آگے سے اعتراض کریں گے یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں کہا ہے رسول اللہ علیہ السلام نے، ایسا کیوں کیا رسول اللہ علیہ السلام نے، کیوں بھائی؟ یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بالکل تربیت نہیں کی، خاص طور پر خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب کے حوالے سے۔ گھروں میں بھی رسول اللہ علیہ السلام کی بات تب کی جائے گی جب والدین یہ چاہیں گے کہ بچے ہماری تربیت، ہمارا ادب کریں، ہماری اطاعت کریں، تب، وگرنہ خدا رسول کی بات، خدا رسول کی اطاعت کے معاملے میں کبھی بھی نہیں کی جائے گی۔ یہ تم نے خدا رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اپنی اطاعت کروانی ہوگی تو اماں کو یاد آئے گا، یہ دیکھ لو بیٹا آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اب تم جیسے چاہو جنت کو رول سکتے ہو، جنت کو بچا سکتے ہو۔ ابا کو بھی یاد ہے، دیکھو جی آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، ابا جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم ابا کے ساتھ وفاداری نہیں کرو گے تو بتاؤ، آپ سوچو کیا بنے گا آپ کے ساتھ۔ اگر آپ بتائیں نا، جیسے حبیب کریم علیہ السلام نے ابا کو جنت کا درمیانی دروازہ کہا ہے، اس حبیب کی اطاعت، اس کے لیے ہم نے کتنا آمادہ کیا اپنے بچوں کو، اس کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے احکامات کی قدر کتنی بٹھائی ہے ہم نے اپنے بچوں کے ذہنوں میں۔ یہ گھر گھر کا رونا ہے، محلے محلے کا رونا ہے جی، ایک ایک جگہ جو ہے نا، آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ یہی دیکھ لیں، ان کے گھروں میں والدین کی اطاعت کا تو حکم دیا جائے گا، لیکن خدا تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کا کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مخلص، کون سے لوگ؟ مخلص لوگ۔ مخلص لوگ جو ہے نا، یہ شیطان نے بھی خود یہ کہہ دیا کہ یا اللہ ان پہ میرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ مخلص لوگ کون ہیں؟ جو ہر ایک حکم سے بڑا حکم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے حکم کو سمجھتے ہیں۔ اب بتائیں نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، میں کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا مان لیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں نا، ان کے برابر نہیں، اس سے بھی کہیں آگے لے گیا اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو آگے لے گیا۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، لہذا رب تعالیٰ کا حکم گیا، حبیب کریم علیہ السلام کا حکم بھی گیا پس پشت، لیکن میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آگے آ گیا ہے۔ آج جس کو بھی آپ دیکھیں یہی باتیں اس کی زبان پر ہیں۔ فیکٹریوں میں باس کی اطاعت پر زور دیا جاتا ہے نا، گھروں میں والدین کی اطاعت پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ پولیس میں چلے جائیں تو پولیس والا افسر جو ہے وہ اپنی اطاعت پر زور دے گا، فوج میں چلے جائیں تو فوج والے جو ہیں وہ اپنی اطاعت پر زور دیں گے۔ یار دکھائیں تو صحیح پوری دنیا کے اندر کس جگہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی اطاعت پر زور دیا جاتا ہے نا، تو سچی بات ہے جیسے ان کو کہا جاتا ہے مسجد گرا دو، یہ کبھی بھی نہ گراتے، جیسے ان کو کہا جاتا ہے مظلوم کو گولی مار دو، یہ کبھی بھی نہ مارتے، یہ کہتے بھی دیکھو اس کا کوئی جرم ہے تو وہ واضح کرو پھر ہم یہ کام کریں گے۔ مسجد کیوں گرائی جا رہی؟ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا رب تعالیٰ کے قرآن پڑھے ہوئے ہیں، ہم کیوں گرائیں مسجد شریف کو؟ لیکن ان کے نزدیک اطاعت جس کی لازم کی گئی ہے انہوں نے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ رب رسول کی اطاعت نہ انہوں نے گھر سے سیکھی ہے، نہ استاد سے سیکھی ہے، نہ کسی اور سے سیکھی، تو بندہ تو مخلص ہی بچے گا۔ آج آپ دیکھ لیں پھر مخلص لوگ ہیں کتنے، مخلص لوگ کتنے ہیں پھر
جو وفادار ہوں، وفا شعار ہوں، حکم کو ماننے والے ہوں، حکم کے پابند ہوں، حکم پر یہ نہ کہیں کہ یہ کیوں ہے۔ سچی بات ہے، مجھے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی میں نے لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ احادیث شریف پڑھی ہیں، لیکن کہیں بھی مجھے ایک بات بھی نہیں ملی کہ حضور کے صحابہ نے یہ پوچھا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے۔ ہیں جی، جو کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کے ایک دم اسلام میں آ جائیں، وہ اسلام پہ اعتراض نہ کریں۔ اور تو پیدا ہی مسلمان کے گھر میں ہوا تھا، تو کیوں کرنے لگا اعتراض؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تیرے ابا کے دل میں اسلام آیا تھا، نہ تیرے اندر اسلام آیا ہے۔ اس طرح کے کرائے کے مسلمانوں کی اسلام کو ویسے حاجت کو نہیں، سچی بات ہے۔ آپ دیکھ لیں، ریوڑ کے ریوڑ پھرتے ہیں کہیں پہ۔ ابھی میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے، دیکھیں ہر بندہ عاشق رسول ہوا، اور ان کو حکم سنا دیجئے آقا علیہ السلام کا، سارے غائب، الا ماشاء اللہ کو چند لوگ بچیں گے۔ کیوں؟ یعنی کہ اطاعت والی تو بات ہم نے مانی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حبیب پیارے ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ آئے مبارکہ میلاد شریف کے مہینے میں پڑھیں گے اور زبردست طریقے سے پڑھیں گے، گفتگو بھی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات فرمائی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، نہ ہی اس کا بیان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ارسلناک، حبیب ہمارا آپ کو رسول بنا کر بھیجنا یہ رحمت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو رسول کون ہوتا ہے؟ شریعت دینے والا ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ کے احکامات دینے والا ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے والا ہوتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت حقہ کی تعلیم فرمانے والا اور اس کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کے متعلق رہنمائی دینے والا ہوتا ہے۔ تو بتائیں آج تک ہم نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور کی رحمت کو سنتے ہوئے کبھی ہم نے یہ بھی کہا ہے یار اللہ تعالیٰ نے حضور کو رحمت بنا کے کیوں بھیجا ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کا ارسال، حضور کا مرسل ہونا، حضور کا صاحب شریعت ہونا، آقا علیہ السلام کا تلوار اٹھا کے آنا، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہمارے لیے۔ اطاعت ہے ہی کوئی نہیں آقا علیہ السلام کی، حکم کہیں پہ مانا ہی نہیں جا رہا آقا علیہ السلام کا، اور جناب جشن ہے، جھنڈے ہیں، نعرے ہیں، اچھل کود ہے، دھمال ہے، کس کھاتے کا سارا کچھ آپ کا؟ بھائی بتاؤ تو صحیح ہمیں بھی۔ آج نو آپ حیران ہوں گے، مجھے ایک دوست بتانے لگے کہ کراچی شہر کے اندر ایک گلی ہے جی، اس کی لمبائی چوڑائی آپ حیران ہوں گے صرف 150 فٹ لمبی۔ وہ 150 فٹ گلی میں 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ میلاد شریف کے دن میں خرچ کیا جاتا ہے باہر گلی میں، بتائیں 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ سے ایک گلی کے اندر 150 فٹ کی گلی، اتنے پیسے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قوم کو لگایا کس طرف گیا ہے؟ ہاں جی، اربوں روپیہ صرف گلیوں میں بہا دیا جاتا ہے، اور مدارس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں، علماء کے پاس کتابیں نہ ہو پڑھنے کو، اور یہ جناب اس طرح کے، یہ عشق رسول ہے جی، ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے۔ یہ انہی ذلیلوں نے کام خراب کیا، واللہ کہہ رہا ہوں میں۔ اور یہ ہو سکتا تھا چند جھنڈے لگا دیتے، اچھا یہی بات دوسرے کرتے ہیں تو ایک دم سے پہلے گستاخ بھائی ہیں، ایک دم سے پہلے ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ تعالیٰ میرے پاس حوالے ہیں ہمارے ہی بزرگوں کے، ابھی میں ایک کتاب ترتیب دے رہا ہوں، اس میں سارا کچھ میں لکھ رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا کیا ہے؟ ان کا ان مدات کے لیے تو پیسے ہی نہیں تھا، ان کے پاس 1 روپیہ نہیں تھا حضور کے صحابہ کے پاس ان مدات کے لیے، اور وہ جو جھنڈے رب تبارک و تعالیٰ نے لگوائے تھے وہ کیوں لگوائے تھے؟ ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر ہے، ایک جھنڈا مشرق میں ہے، ایک جھنڈا مغرب میں ہے۔ یہ تینوں جھنڈے میرے آقا علیہ السلام کی امت جان نے دیکھے تھے جب میرے آقا علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی۔ وہاں سے جھنڈا لگانے کا ثبوت نکل آیا، 12 جھنڈے، 50 جھنڈے ایک ایک گھر میں لگا دو، سڑک پر سارے کھمبوں پر جھنڈے لگا دو۔ او بھائی یہ 3 جھنڈے حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھے تھے، اس لیے دیکھے تھے کعبے کی چھت پر جھنڈا میرے آقا علیہ السلام کا مطلب کیا تھا؟ یہاں سے کفر ختم ہوگا، شرک ختم ہوگا، بتوں کو نکالا جائے گا، یہاں پہ جھنڈا جو ہے وہ ناموس توحید کا اور ناموس رسالت کا لہرائے گا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک حکومت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی جائے گی اور میرے حبیب کے ذریعے جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی حکومت نہیں دکھائی دے رہی، تیرے جھنڈے کیا کریں گے بھلا؟ بتا ذرا،
تو جتنے مرضی جھنڈے لگا لے اور 12 سے لے کر 50 تک لے جا، 1000 جھنڈا اپنے گھر کی چھت پہ لگا لے تو، اور جب تک رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کے لیے تم نے لوگوں کو تیار نہیں کیا تو بتاؤ تمہارے یہ جلسے، تمہارا یہ میلاد، تمہاری یہ دھمال چوکڑی کسی کام کی نہیں ہے۔ وہاں تو بھئی مخلص بندے دیکھے جاتے ہیں، مخلص دیکھے جاتے ہیں۔ مخلص وہ ہوتا ہے جو ترجیحی طور پہ کام کرے، دین کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام حضور تبوک جانے لگے، لوگ پیچھے رہ گئے، آقا علیہ السلام احد جانے لگے، لوگ واپس آ گئے۔ اب جو واپس آئے تھے وہ کون تھے بڑا بتائیں؟ مقصد سے پیچھے رہ گئے نا، نمازیں تو پڑھ رہے تھے لیکن ان کی نماز پڑھی ہوئی فرض ادا ہوا بھی رب تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو رب تعالیٰ کے فرض چھوڑ کے، امام الانبیاء علیہ السلام کی اطاعت چھوڑ کے جھنڈے لگا، جوس پلا، جو مرضی کر، تیرا بھی قبول کچھ بھی نہیں ہونا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ ہم بتاتے نہیں ہیں لوگوں کو۔ ایک مولوی کو میں نے سنا، وہ جاہل کہہ رہا تھا، وہ جی دیکھو نماز آپ نہیں پڑھتے ہو نا، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، نماز الگ چیز ہے، میلاد الگ چیز ہے۔ اسے پتہ تھا نا میں اگر کہوں گا بھی تمہارا بنا نماز کے میلاد بھی تمہارا قبول نہیں ہے، غوث پاک نے لکھا ہے، میرے امام نے لکھا ہے، اور جو بندہ فرض چھوڑنے والا ہو اس کے نفل قبول نہیں ہو تو یہ تو پھر مستحب چیز ہے، کیا بنے گا تمہارا؟ یہ بتاتے نہیں ہیں، وہ دلیر کر رہا تھا لوگوں کو، بھائی نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا گناہ الگ ہے، لیکن میلاد منانے کا ثواب بھی الگ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے بھی جو بندہ زکوٰۃ نہ دے، مسجد میں چندہ دے، اس کا چندہ لینا ہی جائز نہیں۔ امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے جو زکوٰۃ نہ دے بندہ، مسجد میں چندہ دے، وہ قبول نہیں، کیونکہ رب تعالیٰ کے فرض سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور مستحبات میں آگے آگے آ رہا ہے، نہ اس سے نہیں لیا جائے گا اور قبول ہی نہیں کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا چندہ۔ تو بتائیں نا آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ پورا سال شریعت کا نام کو نہیں، میلاد شریف کے دن آج جناب عاشق رسول بن کے باہر آ گئے۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، انہی لوگوں نے دلیر کیا ان کو، انہی لوگوں نے جنت کے ٹکٹ بانٹے ہیں۔ ہاں جی، وہ بندہ سٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے جو سارا سال ٹھگی کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، خدا رسول کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا ہے، اس کو جناب یہ نقیب 500 روپے کا نوٹ دے کے عاشق رسول ہونے کی ڈگری دے دیتے ہیں۔ یہ جاہل خطیب جو ہیں اس کو جناب جنت کا سیدھا ٹکٹ پکڑا کے اس کو جنت میں داخل کر کے آپ وہیں سے سٹیج سے واپس آ جاتے ہیں، اس کا دماغ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے لو جی اتنے غلط کام کر کے بھی میں اگر عاشق رسول اور مستحق کے جنت ہوں تو پھر تو کام یہ مزید بڑھانا چاہیے، بھائی یہی کام مجھے جنت لے جائے گا۔ بتائیں، سچی بات ہے، ان لوگوں نے رب تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ، اگر شیطان نے کہا تھا نا میں نہیں رہنے دوں گا، تو شیطان نے وہ بندے مخلص توڑنے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے کے لیے یہ اپنے مشیر رکھے ہوئے ہیں، یہ اپنے کارندے رکھے ہوئے ہیں، یہ ورکر ہیں سارے اس شیطان کے، جو بات بات پہ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ اوے نہ مانو رب تعالیٰ کا حکم، پورا سال بدماشیاں کرو، جو مرضی کرو، بس میلاد کا جلسہ کر دو، تم ایک دیگ بنا لو بریانی کی اچھی سی تیز مسالے والی سپیسی ہو، جنت سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو۔ دماغ خراب ہے یا نہیں؟ ویسے کس طرف لگایا ہم نے قوم؟ آپ ذرا خود غور کریں نا یار، میلاد بڑھتا جا رہا ہے اور اطاعت رسول اللہ علیہ السلام کی نظر ہی نہیں آتی، سیرت حضور کی نظر ہی نہیں آتی۔ ہمارے بزرگوں نے پتہ کیا لکھا ہے، سچی بات ہے، دل خوش ہو جائے گا آپ کو یہ بات سن کے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں انڈیا کے، وہ فرماتے تھے جس جلسے کے بعد اس علاقے کے اندر مدرسہ نہ بنے، جس علاقے میں محفل کے بعد اس علاقے میں غلبہ دین کے لیے کوئی تحریک نہ اٹھے، وہ فرماتے تھے کہ وہ محفل جو ہے، وہ میلاد کی محفل ہو، کوئی اور کسی اور عنوان سے محفل ہو، باتیں اس کا حساب اس بانجھ عورت کا ہے جس سے بچے پیدا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں وہ محفل ہی بانجھ عورت کی طرح ہے، بانجھ رن کی طرح وہ محفل ہے، کہتے ہیں اس کا فائدہ جتنے مرضی دھمال چوکڑیاں ڈالتے رہیں، اچھل کود کریں، اچھل کے آسمان کو ٹکر مار کے نیچے آ جائیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ یہ تو میں اپنے بزرگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، سنی ہیں، انہوں نے کہا ہے۔ اب افسوس والی بات یہ، روئیں تو کس کے سامنے جا کے روئیں؟ آگے سارے بیٹھے ہوئی بگڑ ملے ہیں، جن کو یہ بات کیجئے تو فوراً سے پہلے کہیں گے بھی یہ دوسرا نمبر لگتا ہے اس کو، فوراً سے پہلے یہی کہیں گے، یہی سننے کو ملے گا۔ تو بھائی مخلص جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا، میں کہ مخلص بندے رب تبارک و تعالیٰ کے، ان پر شیطان کا داؤ نہیں چلے گا۔ تو ان پر جو چل گیا ہے داؤ، جو رب رسول کے احکامات کے اوپر سے پش ڈال چکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ اعتراض کرتے پھرتے ہیں، بتائیں ان کا کیا بنے گا؟ پھر کس کھاتے کے یہ لوگ ہیں یہ سارے؟
تو انتہائی افسوسناک بات ہے بھائی. یہ میں نے تو اس کے ابھی 2 معنی اور کھولے تھے. سچی بات ہے. ہاذا جو ہے نا، ہاذا کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس کے مشار الیہ کی بات کر رہا ہوں. اس کے 2 مشار الیہ میں نے مزید کھولنے تھے، لیکن یہ بات ہی ایسی دکھی ہے، ہم نے قوم کو لگایا اسی طرف ہے. حضرت غوث پاک ابھی کل کی بات ہے، ایک بندے نے مجھے تحریر بھیجی، کہنے لگا حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ کی کرامت. آگے لکھا ہوا تھا کہ وہ گجر جو پورا سال دودھ میں پانی ملاتے ہیں، داتا صاحب کے عرص پہ نہیں ملا سکتے. داتا صاحب نے ایسا کنٹرول رکھا ہوا ہے. اب بتائیں نا، جو بندہ پیسے دے رہا ہے وہاں خالص دودھ دینا وہ فرض ہے. کیا ہے؟ جو پیسے دے رہا ہے اس کو خالص دودھ دینا فرض ہے. اور داتا صاحب رحمہ اللہ کا جو لنگر ہے وہاں پہ پانی ملا کے بھی دے دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. نہیں سمجھ آیا؟ میں نے کہا یار اتنی پٹھی کرامت میں نے آج تک نہیں سنی جیسی آپ نے سنائی ہے. جہاں فرض تھا وہاں پہ کوتاہی، پورا سال دودھ میں پانی ملا کے دیتے رہے. اب تو خیر وہ اس سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، کیمیکل والا دودھ تیار کرتے ہیں سارا، کیمیکل والا دودھ تیار کر کے وہ بیچتے ہیں. تو جہاں پہ چل سکتا تھا پانی والا بھی، برف ڈال دیتے، پانی ڈال دیتے، روح افزا ڈال دیتے، رنگین کر کے لوگوں کو پلا دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، جائز تھا بالکل. وہاں جو ہے کہا کہ دیکھو یار داتا صاحب رحمہ اللہ نے تب سے گجروں کو قابو کیا، آج تک گجر قابو ہی آ رہے ہیں 900 سال سے. داتا صاحب کے عرص پہ پانی نہیں ملا سکتے گجر، داتا صاحب نے ایسے بندھے ہوئے ہیں سارے. تو بھائی یہاں تو چل سکتا تھا جہاں رب تعالیٰ کا فرض تھا. جی بیع و شراء اٹھا کے دیکھ لیں وہاں. اب دیکھیں نا، گھر میں پینے کے لیے کسی احباب کو، کسی دوست کو پلانے کے لیے پانی ڈالنا جائز ہے. وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا قصہ ہے کہ خاتون اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا پانی ملا دو، وہ بھی دودھ بیچنے کے لیے رکھا ہوا تھا، ان کا دینے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی. وگرنہ کون ہے جو گھر کے استعمال میں جناب پانی ملانے کی اجازت نہ دے؟ کون سی شریعت ہے؟ کسی شریعت میں ایسا نہیں ہے. اگر پانی ملانا گناہ ہی ہو تو آپ جب چائے بناتے ہیں تو اس میں پانی کیوں ملاتے ہیں؟ پہلے پانی ملاتے نہیں ملاتے؟ بتائیں پھر. تو مطلب اسی دودھ میں پانی ملانا جائز نہیں ہے جو آپ دے رہے ہیں کسی کو. یہاں تو پھر اللہ خیر ہی کرے. یہ خالص دودھ ہے 140 روپے کلو، اللہ کی قسم خالص دودھ ہے 170 روپے کلو، خدا پاک کی قسم خالص دودھ ہے 200 روپے کلو. اب یہ نہیں پتا کہ بڑی قسم کب اٹھا کے یہ اور خالص دودھ دیں گے. یہ اتنی، اس سے بڑی قسم کیا ہوگی بھلا بتائیں. یہ حال ہو چکا ہے. رب رسول کی اطاعت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور مستحبات پہ زور ہے سارا. حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے لیے مثال بیان فرمائی ہے جو لوگ رب تعالیٰ کے فرائض چھوڑ کر کے نفلوں پہ زور دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان کی مثال اس عورت کی طرح ہے جس کے پیٹ میں گیس ہو جائے، جس کے پیٹ میں گیس ہو جائے اور گھر والے سمجھتے رہیں کہ بی بی حضور حاملہ ہیں، بچہ پیدا ہوگا. جی وہ بچوں کے کپڑے سلوائیں، کبھی عقیقی کا سامان تیار کریں، ادھر ادھر سارا کچھ. جی وہ 9 مہینے ٹائم پورا کر لیں، ادھر سے کوئی آئے ہی نہ. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال یہی ہے جو لوگ رب تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑ کے صرف نفلوں کو چمٹے ہوئے ہیں. یہ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال جمع ہو رہے ہیں. جیسے فرمایا کہ وہ 9 مہینے گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے مائی صاحبہ کو تو ویسے پیٹ پھولا ہوا تھا. ان کو بھی قیامت والے دن پتہ چلے گا جو اپنی طرف سے نیکیوں کے پہاڑ جمع کیے ہوئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی وہ نیکیاں منہ پہ مار دینی ہے. فرمایا کہ جب میرا حکم تم نے مانا نہیں ہے، یہ چیزیں کیوں لائے ہو میری بارگاہ میں؟ بتائیں. اور نفل تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اگر رب تعالیٰ کا فرض نہ ہو تو یہ نفل جو رب تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے بھائی مخلص بن جائیں. مخلص وہ ہوتا ہے جو اطاعت شعار ہو، جو حکم کو ہر ایک چیز سے اوپر جاننے والا ہو، بس وہی مخلص ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مخلص رہنے کی توفیق عطا فرمائے.